آج پاکستان کے اندر کیا بحث ہونی چاہیے تھی؟ پاکستان کے اندر بحث ہونی چاہیے تھی کہ حکومت نے تاریخ کی سب سے بڑی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں ہائیک کی ہے۔ پیٹرول کو 12.3 روپے اور ڈیزل کو 9.53 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ہائی اوکٹین بھی مہنگا ہوا ہے، کیروسین آئل بھی مہنگا ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نہ صرف یہ سب سے بڑی ہائیک ہے سنگل، بلکہ اس وقت جو پرائسز آپ پے کر رہے ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ڈسکس ہونا تھا۔ یہ بھی ڈسکس ہونا تھا کہ اس کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر کیا پڑے گا۔ یہ بھی ڈسکس ہونا تھا آج پاکستان کے میڈیا کے اندر کہ تمام تر دعووں کے باوجود کہ ہم نے عوام کو ابتری سے بچانا ہے، حکومت عوام کو چھوٹا سا کوشن فراہم نہیں کرتی۔ یہ بھی ڈسکس ہونا تھا کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خزانے اب خالی نہیں ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن آپ یہ کوشن جس نے عوام کی ٹوٹی ہوئی کمر کو مزید توڑ دیا ہے اس کو روکنے کا بندوبست نہیں کر پائے۔ یہ بھی ڈسکس ہونا تھا۔ یہ بھی ڈسکس ہونا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن اب لوگوں کے گھروں کے اندر سے ٹریکٹر اور بلڈوزر چلانے لگ گئی ہے۔ یہ سب کچھ ڈسکس ہونا تھا۔ اگر یہ ڈسکس نہ ہو رہا ہوتا تو شاید عمران خان صاحب کی یہ تصویر ڈسکس ہو رہی ہوتی پاکستان کے میڈیا کے اندر، جو ان کے پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کی گئی، جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے جو ذاتی معاملات ہیں ان کے اوپر بالکل کومنٹ نہیں کرتا، اور میں درخواست یہی کرتا ہوں تمام قائدین سے اور تمام پبلک نمائندگان سے کہ ذاتی معاملات کو اگر آپ پبلک میں لے کے آئیں گے تو خام خواہ کی بحث بنتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ذاتی معاملات ڈیبیٹ ہوں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے تصویر کا جاری کرنا اور اس تصویر کے اوپر پھر یہ لکھا ہونا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں کچھ دیر پہلے، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی تصویر کیوں جاری کی گئی، اس کے علاوہ کیا ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ نے تصویر جاری کی، یہ ڈسکس ہونا تھا۔ لیکن نہ پیٹرول پرائسز، ڈیزل پرائسز، کیروسین پرائسز ڈسکس ہوں گی، نہ یہ ڈسکس ہوگا کہ عوام کی کمر کو کیسے توڑا گیا، نہ یہ ڈسکس ہوگا کہ آپ نے تمام تر وعدوں کے باوجود عوام کی زندگی کے اوپر بلڈوزر کیوں پھیرا، نہ یہ ڈسکس ہوگا کہ یہ تصویر جاری کیوں کی ہے۔ یہ بھی ڈسکس نہیں ہوگا کہ پاکستان کے صدر جناب علوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت کے قریب کنسلٹیشنز کا آغاز ہوگا۔ جس پیغام سے نتیجہ یہ اخذ کیا گیا یا اس کی تشریح یہ کی گئی کہ شاید آرمی چیف نیا ہی آئے گا، اور موجودہ آرمی چیف کی جو حالیہ کنسلٹیشنز ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں ہے اور اپنی ایکسٹینشن کے بارے میں نہیں۔ یہ سب کچھ ڈسکس اب نہیں ہوگا، محسن بیگ ڈسکس ہوگا۔ پاکستان کی صحافت کے اندر محسن بیگ کا نام جو ہے وہ جانا پہچانا ہے، مختلف اخبارات کے ساتھ منسلک رہے ہیں، نیوز ایجنسی کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور پولیٹیکلی بڑے متحرک سمجھے جاتے ہیں۔ جو سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہے اس کے اندر ان کا اکثر نام لیا جاتا ہے۔ ان تصاویر سے کچھ اس بات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ محسن بیگ کے گھر میں ریڈ کی گئی، پولیس ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ مراد سعید صاحب کی جو منسٹر ہیں ان کی شکایت کے اوپر یہ کارروائی کی گئی۔ یہ کارروائی کر کے تمام کی تمام جو ٹرانسمیشنز ہیں ان کے اندر پیٹرول پرائسز کی ڈیبیٹ کو عملاً ہائی جیک کر لیا گیا اور محسن بیگ وہاں پر انسرٹ کر دیا گیا۔ یہ ایونٹ از خود ظاہر ہے بہت اہم ہے۔ کسی بھی پبلک شخصیت کا جس کا صحافت کے ساتھ تعلق ہے، اس طریقے سے اس کے گھر پہ ریڈ ہونا، گرفتار کیا جانا ایک بڑی خبر بنتی ہے۔ محسن بیگ نے پچھلے دنوں کافی زیادہ تنقید کی اس حکومت کے اوپر۔ سلیم صافی کے ساتھ جو انہوں نے پروگرامز کیے اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کافی ساری باتیں کی اور بتایا کہ 2018 کے تجربات جو ہیں ان کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے اندر کیا کیا تفصیلات سامنے آئیں، پیسے آگے پیچھے کیسے ہوئے۔ پھر پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا جس کو ہم نے ایس ٹی ایچ کے اندر، جس کے بارے میں ہم نے واضح انداز سے بتایا کہ ہم کسی طور اس کو انڈورس نہیں کرتے اور نہ ہی اس قسم کی تجزیوں کی گنجائش ہے۔ وہاں پر مراد سعید کے بارے میں بات ہوئی، ریحام خان کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا اس کے حوالے بنے۔ اس کے بعد مراد سعید نے ظاہراً ایک کمپلینٹ کی اور ان کی گرفتاری کی راہ ہموار کی۔ اب یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک تو خبر بڑی ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی منسٹر کی کمپلینٹ کے اوپر کسی شخص کو جس نے اس کے بارے میں مبینہ طور پر ایسی باتیں کی جن سے ان کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کو آپ گرفتار کرتے ہیں تو بڑی خبر بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ محسن بیگ جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، جانا پہچانا نام ہے، تمام سیاسی حلقوں کے اندر وہ جانے جاتے ہیں، جو پاور پالیٹکس کے کوریڈورز ہیں ان کے اندر بھی ان کا نام جانا پہچانا ہے، اور ان تمام معاملات کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ خبر بڑی بن گئی۔
بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس تمام معاملے کے اوپر رد عمل آیا، اور دوسری جماعتوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا۔ تو ایک تو ایونٹ یہ بڑا ہے، یہ خبر از خود بڑی ہے کہ کسی شخص کی گرفتاری اس وجہ سے کہ اس نے ٹی وی کے اوپر کیا بات کی عمل میں لائی گئی، اور ظاہر ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر لائی گئی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، کہ اتنی مقبول حکومت ہے کہ اس کو نقادوں کی کسی بات سے کوئی دکھ نہیں پہنچتا، کیونکہ نقاد جو ہیں ان کا کوئی مستقبل ہے ہی نہیں۔ تو ایک ایسی حکومت جو کہتی ہے کہ صرف ہمارا مستقبل ہے، دوسروں کا مستقبل ہے نہیں، اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ شدید قسم کی مشکلات کے اندر ہے۔ تو یہ امیج ری انفورس ہوگا جو حکومتیں ولنریبل اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، تنقید کے اوپر ان کی جو سکن جو ہے وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ ایک ماڈل بنا دیا کہ کوئی شخص اپنی عزت کے بارے میں کہے گئے الفاظ سے اگر اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور وہ منسٹر ہے، اور وہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ اگر کمپلین کرے تو کسی دوسرے شخص کو ایسے گھر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ماڈل بن گیا ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر الٹی سیدھی باتیں کرنے سے، تہمت لگانے سے، جھوٹ بولنے سے، سلینڈر کرنے سے، کسی کے کریکٹر کو اسیسینیٹ کرنے سے مقدمے بنتے ہیں اور ریڈیں ہوتی ہیں، تو پھر تیار رہنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو طاقت میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک ایسا ماڈل بنا دیا ہے کہ جس ماڈل کا اطلاق آپ پر بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کریکٹر اسیسینیشن جو ہے اس کو ادارے میں تبدیل کرنے کی روایت جو ہے وہ محسن بیگ کی تو نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کس نے اس کو نئی معراج پر پہنچا دیا، نئے نقطے پر پہنچا دیا۔ تو ایک ماڈل بن گیا ہے۔ تو جب وہ تمام لوگ جو اس وقت دوسروں کی گرفتاریوں کے اندر ملوث نظر آتے ہیں، جب وہ طاقت میں نہیں ہوں گے، تو انہی ادارے کے اہلکار اسی قسم کی کمپلینٹس کے اوپر ان کے گھروں کو بھی ریڈ کر رہے ہوں گے۔ تو ہوشیار رہنا چاہیے جب آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں، اور ان باتوں کے اوپر لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں جو آپ کی اپنی وجہ شہرت ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے خلاف بھی ایک بہت بڑی ایف آئی آر درج کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی شکایت درج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شکایت کے اوپر عمل درآمد جو ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر دیر سویر ہو جائے، لیکن اس میں ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی۔ آج کے ٹاک شوز آپ دیکھیے گا، کل کے آپ ہیڈ لائنز دیکھیے گا، تجزیے دیکھیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محسن بیگ کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے پاکستانی عوام کے اوپر، آئی ایم ایف کی ایما کے اوپر، اپنے تمام وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اپنی تمام کمٹمنٹس کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے، وہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ آرمی چیف کون ہوگا، آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان کیا کنسلٹیشنز ہوگی ہیں، یہ ایشو نہیں بنے گا۔ ایشو یہ بنے گا کہ حکومت نے محسن بیگ کو گرفتار کیا، جو از خود بڑی خبر ہے، لیکن دوسری بڑی خبروں کی اب وہ جگہ لے لی گی۔ تو جس کسی نے بھی یہ پلان کیا وہ کل بھی کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کل پیٹرول پرائسز کی سٹوری نہیں تھی تو کل وہ نہیں ہوا۔ تو آج انہوں نے کی ہے، جب پیٹرول پرائسز کو انکریز کرنے کے بعد ساری کی ساری قومی ڈیبیٹ اس کے اوپر فوکس ہونی تھی، اب وہ ڈیبیٹ انہوں نے تتر بتر کر دیا۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ہوشیار، لیکن اتنے بھی ہوشیار نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ اصل واردات وہ کر کیا رہے ہیں۔